अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सामीन? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज मैं पढ़ूंगी हैवान का 4th एपिसोड, जिसकी राइटर हैं कानिता खदीजा। तो चलिए बिना देरी के इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बात करनी है आपसे, वो मोमिन की नज़रों में देखते बोली। वो लड़की जिसने कभी सर उठाए अपने बाप से बात नहीं की थी, आज वो एक नामहरम से आंखें मिलाए बात कर रही थी। मोमिन की नज़रों में उसकी अहमियत कम होती जा रही थी। ऑफिस में चलो, मोमिन की बात पर वो उसके पीछे चल दी। मोमिन को वो वक्त याद आया जब पहली बार वो उसके ऑफिस में आने से कतरा रही थी और अब कितने एतमाद से उसके ऑफिस की जानिब चल दी। तो कहो क्या कहना है तुम्हें? मोमिन ने फाइल्स टेबल पर रखे पूछा। कहने नहीं आई, पूछने आई हूँ, जवाब मांगने आई हूँ अपने उस इजहार का जो कल किया था आपसे। उंगलियाँ चटखाते वो बोली। अगर ये बात करनी है तो बाद में करेंगे। मोमिन ने उसे टाला। भला वो सीमा के इजहार का क्या जवाब देता? उसे सीमा से कौन सा मोहब्बत थी? तलब थी तो बस उसके जिस्म में गर्दिश करते उस मीठे खून की। ये बात आज होगी और अभी होगी, वरना नहीं होगी। और अगर आज बात ना हुई तो मैं आगे की गारंटी नहीं ले सकती। मुझे जवाब चाहिए, क्योंकि मेरे घर वाले मेरी शादी का सोच रहे हैं और मैं आपके अलावा अब किसी को नहीं सोच सकती, और मैं अपना रिश्ता भी तोड़ने वाली हूँ। सीमा की इस लंबी चौड़ी तमहीद में मोमिन को सिर्फ इतना समझ आया कि एक बार सीमा की शादी हो गई तो फिर वो उसके किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि इस बार पूरे चांद के दिन उसे एक कुंवारी लड़की की बलि देनी थी शैतान की राह में, और पूरा चांद होने में भी 13 दिन बाकी थे, और मोमिन को जो कुछ भी करना था वो इन 13 दिनों में ही करना था। सीमा अपनी बात पूरी करके वहाँ से चलने को तैयार थी जब मोमिन ने सरस से उसका हाथ पकड़ा। सीमा ने ज़रा भी कोशिश नहीं की अपना हाथ छुड़वाने की, बल्कि वो तो हैरत से मोमिन को देखने लगी। तुम मेरे लिए एक आसान हदफ साबित हुई। अपनी सहर अंगेज़ आवाज़ का जादू चलाते वो सीमा पर जादू चला चुका था। सीमा को उसकी बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा कि तुम अब से मेरी हो, और ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। तुम्हें चुन लिया गया है नूर, मोमिन के लिए। मोमिन हल्के मगर मजबूत लहजे में बोलता सीमा के दिल की धड़कनों को तेज कर गया। अब जाओ और क्लास लो। मोमिन की इजाज़त मिलते ही ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट लिए वो तेज़ी से बाहर की जानिब लपकी। और सुनो, सीमा के कदम थमे उसकी आवाज़ पर। मेरे बारे में ज़्यादा मत सोचना। मोमिन शातिराना मुस्कान लिए बोला, जबकि सीमा शर्मीली मुस्कान सजाए वहाँ से भाग निकली। मगर 2 आंखें थीं जिन्होंने कमाले ज़ब्त से ये सारा मंजर देखा था। आहिल कानों में हैंड फ्री लगाए स्टाफ रूम के बैग की तरफ चक्कर लगा रहा था। उसका अंदाज ऐसा था कि गोया खुद को पुरसुकून करने की कोशिश में हो। यूं ही चहलकदमी करते उसकी नज़रें मोमिन के ऑफिस की जानिब गई, मगर वहाँ सीमा को देखकर उसे हैरत हुई। मोमिन के ऑफिस की खिड़की बैग की तरफ खोलती थी। उसने हैंड फ्री उतारी और कदम उठाता वो उस खिड़की के साथ जा खड़ा हुआ, मगर अंदर से आती आवाज़ें उसका आसाब को सुन कर चुकी थी। कुछ पल के लिए आहिल अपनी जगह से हिल तक नहीं पाया। घटिया औरत, ये पहला लफ्ज़ था सीमा के लिए। मर्द को ऐसी औरत से हमेशा से खार रहती है। वो नफ़रत करता है ऐसी औरत से जो बिना किसी रिश्ते के उसके आगे बिछ जाने को तैयार हो जाए। जो औरत उसके आगे बिछ सकती है तो वो किसी और के आगे भी बिछ सकती है। यही सोच हर वक्त एक मर्द के जहन में रहती है। मर्द के लिए ऐसी औरत एक तवाइफ से कम की हैसियत नहीं रखती। और सीमा तो मोहब्बत में अंधी खुद को किस हद तक और किस किस की नज़रों में गिरा चुकी थी उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ। आहिल ज़ब्त के कड़े मराहिल तय करता क्लास में दाखिल हुआ तो नज़रें सबसे पहले सीमा पर जा रुकी, जो अपनी ही दुनिया में गुम थी। उसके होंठों की मुस्कुराहट और चेहरे की लाली आहिल को जहर लग रही थी। नफ़रत हो रही थी उसे उस वजूद से। सीमा का वजूद आहिल को वहशत में मुब्तला कर रहा था। आहिल को हमेशा से सीमा का उससे डरना, घबराना अट्रैक्ट करता था, इसीलिए वह उसे डराता, मगर डर के इस खेल में उसे सीमा से मोहब्बत होने लगी। मगर जिस दिन उसे सीमा के रिश्ते का पता चला तो उसने मोहब्बत की तरफ से अपने बढ़ते कदम वहीं रोक लिए थे। मगर सीमा को यूँ किसी और के सामने झुकते, भीख मांगते देखा तो उसे शिद्दत से अपने आप से नफरत हुई। उसे एक ऐसी लड़की से मोहब्बत हुई थी जो किसी के आगे भी झुक जाने को तैयार थी। आहिल को आज सबसे ज़्यादा खुद से नफरत महसूस हो रही थी। बहुत खुश लग रही हो आजकल, क्या बात है? ज़रा मुझे भी तो पता चले। सीमा की ख्वाबों की दुनिया आहिल की तंजिया जुमले पर टूटी थी। उसने आहिल को देखा जो तंजिया नज़रों से उसे देख रहा था, और फिर क्लास को जो पूरी खाली थी। सीमा ने कोई जवाब नहीं दिया और बैग पैक करती वो उठी और दरवाजे की जानिब कदम उठाए ही थे कि आहिल ने एक ही झट से उसका हाथ पकड़ लिया। क्या बदतमीज़ी है, छोड़ो मेरा हाथ! सीमा चीखी। ओहो, इतना गुस्सा! दोनों हाथ हवा में उठाए आहिल बोला, मैंने पहले भी कहा था और दोबारा कह रही हूँ, मुझे हाथ नहीं लगाना। सीमा उंगली उठाते उसे वार्न करते बोली, वजह जान सकता हूँ मैं?
आहिल ने अब एक कदम उसकी जानिब लिए पूछा। यही वजह काफ़ी है कि तुम मेरे लिए नामहरम हो, सीमा ठोस लहजे में बोली। ऐसा है क्या? तो क्या वो मोमिन तुम्हारा भाई है, बाप है या शौहर है जो उसके हाथों में हाथ दिए खड़ी थी तुम? तमस्सुखराना लहजे में आहिल बोला तो सीमा के चेहरे का सारा रंग उड़ गया। तुम? वो कुछ बोल नहीं पाई थी। तुम तो बहुत घटिया निकली सीमा अबनूर। मुझे महरम नामहरम का फ़र्क बताने वाली खुद एक नामहरम की बाहों में जाने को तड़प रही है। डूब मरो। तुमने अपने घर वालों की इज्जत और अपने हाथ में पहनी इस अंगूठी का भी पास न रखा। उसकी ज़ात की धज्जियाँ उड़ाते वो बोला। नहीं है वो नामहरम मेरा, सुना तुमने? मोहब्बत है वो मेरी, और मोहब्बत महरम होती है, सीमा अब भी सख्त लहजे में बोली। आहिल ने अफसोस से उसे देखा, जो इस वक्त एक खुदगर्ज लड़की से ज़्यादा कुछ नहीं लग रही थी। अच्छा, तो उससे मोहब्बत है तुम्हें? मोहब्बत करना इतना ही आसान है तो मुझसे कर लो। आहिल बोला तो सीमा की आंखें हैरत से फैल गई। क्या बकवास है ये? सीमा चिल्लाई। बकवास ये नहीं, बकवास वो है जो तुम कर रही हो। एक बात याद रखना सीमा अबनूर, मोहब्बत महरम नहीं होती, बल्कि मोहब्बत उससे करो जो महरम हो। बताओ, क्या महरम है वो तुम्हारा? तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई? ज़रा ख्याल नहीं आया अपनी नस्वानियत का, जिसे खुद अपने हाथों से रौंद डाला तुमने? तुफ है तुम पर। बताओ ऐसा क्या है उसमें जो तुम्हें उस जैसे शख्स से मोहब्बत हो गई? खुद को संभाल लो इससे पहले कि तुम इतनी ज़ोर से गिरो कि फिर उठ ना पाओ। जानना चाहते हो ना कि क्या है ऐसा उसमें जो मुझे उससे मोहब्बत हो गई? तो सुनो, वो शख्स सबके सामने मुझे जलील नहीं करता, डिग्रेड नहीं करता, इज़्ज़त करता भी है और करवाता भी है। वो मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता है, मुझे दुनिया के साथ कैसे चलना है ये सिखाता है वो। तो ऐसे शख्स से मोहब्बत क्यों ना हो मुझे? सीमा की बात पर आहिल ने अफसोस से सर नफ़े में हिलाया। तुम कहते हो ना कि तुमसे मोहब्बत क्यों नहीं कर लेती? तो सुनो, मुझे नफ़रत है तुमसे, घिन आती है जब करीब आते हो तुम। मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत तुम्हारी इन काली आँखों से है, वहशत होती है मुझे इनसे। और तुम जानते हो तुम में और उसमें एक वाज़ेह फ़र्क क्या है? वो मोमिन है, सिर्फ नाम का नहीं बल्कि किरदार का भी। नमाज पढ़ता है वो शख्स, और तुम जब देखो अपने लिए जहन्नम खरीदते रहते हो। हर वक्त कानों में लगाए हैंड फ्री गाने सुनते रहते हो। अरे वो शख्स जब अजान होती है ना, तो तमाम काम बालाए ताक रखकर सबसे पहले उस रब की बारगाह में सजदा रेज होता है जिसने हमें बनाया। और तुम, मेरे ख्याल से इतनी वजह काफ़ी है। इतना बोलकर वो खुद को पुरसुकून करने लग गई। मैंने सुना था कि मर्द के मामले में औरत की छठी हिस्स बहुत तेज़ होती है, मगर तुमने गलत साबित कर दिया मुझे। आहिल ने वहाँ से जाने को कदम उठाए। उसके बारे में किसी को मत बताना प्लीज़। सीमा की आवाज़ उसके कानों से टकराई। फ़िक्र मत करो, नहीं बताऊँगा। मुनाफिक नहीं हूँ मैं। एक तमाचा था जो सीमा के मुंह पर मारा था उसने, मगर सीमा समझती तो ना। सीमा तो इसी बात पर पुरसुकून थी कि आहिल किसी को कुछ नहीं बताने वाला। ओए होए हसीना, किधर चली? यूनी में मौजूद मंचलों में से एक ने सीटी मारते एक लड़की को छेड़ा, जो घुटनों से थोड़ी नीचे जाती जीन्स के साथ टाइट शॉर्ट टॉप पहने वहाँ से गुजरी थी। ओए क्या बकवास कर रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ने की? दूसरे लड़के ने आकर उसका गिरेबान पकड़ा। अब ऐसा माल लेकर घूमेगा तो कौन काफिर आगे फेरे? अपने साथी के हाथ पर हाथ मारते वो हंसा तो दूसरे लड़के ने उसके मुंह पर एक घूंसा जड़ दिया। इतना करना था कि उन दोनों में लड़ाई छिड़ गई। वो दोनों आपस में अच्छा खासा गुत्थम गुत्था हो गए थे। मोमिन जो वहाँ से गुजर रहा था, उसने ये सब इग्नोर करना चाहा। जब उन दोनों में से एक लड़के ने दूसरे को धक्का दिया तो वो सीधा मोमिन में जा लगा। मोमिन का बैलेंस पल भर को ख़राब हुआ। इससे पहले कि मोमिन ज़मीबोस होता, मिनहाज ने फ़ौरन आगे बढ़कर उसे थाम लिया। इसी बीच मोमिन की गर्दन और कांधे पर बना टैटू मिनहाज की नज़रों से गुजरा। आहिल जो सीमा के साथ हुई बहस के बाद वहाँ से गुजर रहा था, उसने भी गौर से मोमिन का टैटू देखा और लब अपने आप मुस्कुरा दिए। सर आप ठीक हैं? मिनहाज ने परेशानी से सवाल किया। यस, मोमिन ने एक सीधा जवाब दिया और ख़ुद को कंपोज करता वहाँ से आगे बढ़ गया। अब तीसरा लेक्चर था जो कि मोमिन का था। सीमा फ्रंट पर दरमियान की रो में बैठी थी, जबकि आहिल और मिनहाज एक साथ लास्ट पर थर्ड में बैठे थे। मोमिन की क्लास में दाखिल होकर सीमा को मुस्कुराकर देखने से लेकर वक्फे में दोनों की बात करती निगाहों तक कुछ भी आहिल से छुपाना था, मगर वो भी खामोश बैठा सब देखता रहा मोहब्बत का कत्ल। बस अब उसका जनाजा उठना बाकी था। सो एनी क्वेश्चन क्लास? मोमिन ने क्लास के आखिर में पूछा। एक क्वेश्चन है सर। आहिल ने हाथ उठाया तो सीमा को अपनी जान निकलती महसूस हुई। यस, मोमिन ने इजाज़त दी। सर क्या टैटू के साथ नमाज जायज़ है? आहिल के सवाल पर सबने हैरत से उसे देखा, जबकि मिनहाज उसका सवाल समझ चुका था। ये कैसा सवाल है? मोमिन ने नागवारी से पूछा। सर सवाल तो सवाल है, क्या नमाज जायज़ है टैटू बनवाने के बाद? आहिल ने दोबारा से पूछा। नहीं, वो नमाज जायज़ नहीं होती। जवाब सीमा की तरफ से आया था। थैंक यू नूर। मोमिन की तरफ देखते नूर पर जोर डाले आहिल बोला।
تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، منہاج آہل کے ساتھ چلتے بولا۔ کیا کیا میں نے؟ آہل نے سیدھ میں چلتے پوچھا۔ وہ استاد ہیں ہمارے، تمہیں انہیں یوں انسلٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، منہاج نے اپنی فطرت کے حساب سے نرم لہجے میں جواب دیا۔ تم اس معاملے سے دور رہو، دوست ہو میرے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سر پر چڑھ کر ناچنے لگو، اور جس کام کے لیے یہاں آئے ہو نا وہی کرو۔ اسے سرد نگاہوں سے نوازتے آہل تیز قدم اٹھائے وہاں سے نکل گیا۔ اللہ عقل دے اس شخص کو، منہاج دعائیہ انداز میں بولا۔ مومن اور سیما میں نزدیکیاں بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ اب تو اسٹوڈنٹس بھی انہیں لے کر باتیں کرتے تھے، مگر سیما کو اب ان سب کی پرواہ نہیں تھی۔ ہاں، ایک چیز نہیں تھی کہ سیما کی کلاس میں اب منہاج سے بات چیت ہو جاتی تھی، وہ بھی منہاج کی خوش اخلاقی کی وجہ سے۔ آج کل ملک بھر میں سیاسی سرگرمیاں عروج پر تھیں، اور ایسے میں کراچی جیسا شہر تو مزید گرم ہو جاتا تھا۔ انہی سیاسی سرگرمیوں کے مد نظر یونیورسٹی میں بھی زور و شور سے سیاسی جلسے جلوس کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ سب منچلے اپنی اپنی پسند کی پارٹی کو ووٹ دینے کے لیے پرجوش تھے۔ ایسے میں سیما سب سے دور، قدرے خاموش مگر پرسکون گوشے میں بیٹھی تھی۔ اس دن کے بعد سے جواد نے اس کی شادی کی بات نہیں کی تھی، اور سیما بھی مومن کی محبت میں سب کچھ بھلا چکی تھی۔ سب کچھ کا مطلب سب کچھ۔ سیما جو خاموشی سے فائنلز کے نوٹس بنانے میں مصروف تھی، اچانک فائرنگ کی آواز پر گڑبڑا گئی۔ اپنا سامان سمیٹتے بھاگتی ہوئی وہ گراؤنڈ کی طرف آئی تو ہر جگہ کوہرام مچا ہوا تھا، تمام اسٹوڈنٹ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ اتنے میں آنسو گیس کا استعمال کیا گیا تو سیما کی آنکھیں جلنے لگی۔ فائرنگ مستقل جاری تھی، مگر سیما کی آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس کی آنکھیں اور گلا جلنے لگا تھا۔ اتنے میں اسے دور سے ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ نور، نور، نور کہاں ہو تم؟ مومن کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ مومن، سیما نے اسے بلایا۔ نور کہاں ہو تم؟ مومن، میں یہاں، کھانستے ہوئے اسے مومن کو بلانا چاہا۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکا ہلکا اندھیرا چھا رہا تھا، اور بہت جلد وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ نور؟ مومن پریشان سا اس کی جانب بڑھا۔ اس نے سیما کے چہرے کو تھپ تھپایا، مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اچانک مومن کے چہرے پر خوبصورت مگر پر اسرار سی مسکراہٹ ابھری۔ آہ بیچاری نور، افسوس، مگر آج کا دن اس دنیا کو دیکھنے کا تمہارا آخری دن تھا۔ سے گڈ بائی ٹو دس لولی ورلڈ مائی ڈیئر فیک لو، کیونکہ پرسوں میں تمہیں اس دنیا سے بہت دور بھیج دوں گا۔ مومن نے شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے اسے باہوں میں اٹھایا اور سب کی نظروں سے چھپتا چھپاتا اپنی گاڑی کی جانب لے گیا۔ بہت مزہ آنے والا ہے، سیما کے بے جان وجود کو گاڑی میں ڈالتے وہ خود سے بڑبڑایا، اور سیٹی کی مخصوص دھن بجاتا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ڈیڈ، یہ کون ہے؟ کمرے کے وسط میں جہازی سائڈ بیڈ پر لیٹی ہوش سے بیگانہ سیما کو دیکھ کر ایمان نے حیرت سے مومن سے پوچھا، جو فی الحال لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ قربانی کا بکرا، مومن نے بے ذرا سا جواب دیا تو ایمان کندھے اچکائے باہر چل دیا۔ اسے کیا، جو مرضی ہو۔ مومن اس وقت شہر کراچی کے حالات دیکھ رہا تھا، جو ایسے ہو چکے تھے جیسا وہ چاہتا تھا۔ یونیورسٹی میں ہونے والا جھگڑا اب طول پا چکا تھا، اور بہت سی جماعتیں بھی اس جھگڑے کو اپنے اپنے طریقے سے الیکشن جیتنے کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ سکون سے حالات کا جائزہ لے کر اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا تھا۔ حالات اگر اچھے نہیں تھے تو برے بھی نہیں تھے۔ اب وہ سکون سے بیڈ پر لیٹے اس وجود کو دیکھ رہا تھا۔ ایک شیطانی مسکراہٹ پھر سے اس کے ہونٹوں پر مچل گئی۔ اس نے اب گھڑی کی طرف دیکھا تھا، جہاں رات کے 8 بج رہے تھے۔ ہر کام پرفیکٹ اس کے مطابق ہو رہا تھا۔ جواد کچھ پتہ چلا؟ پریشان سی ہما جواد کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر دوڑتی ہوئی اس کے پاس پہنچ کر پوچھنے لگی۔ جواد کا سر نفی میں ہلا۔ یونی میں ہونے والے جھگڑے میں بہت سے اسٹوڈنٹس مرے تھے، اور بہت سے اسٹوڈنٹس لاپتہ بھی ہو گئے تھے۔ سیما کو ہر جگہ تلاش کیا گیا تھا، مگر کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ جواد کے نفی میں سر ہلانے پر ہما منہ پر ہاتھ رکھے رونے لگی۔ جواد نے اسے تھاما۔ فکر مت کرو، ڈھونڈ لیں گے ہم اسے۔ جواد نے اسے امید دلائی۔ ہما کی آنکھوں میں موجود نا امیدی اسے تکلیف دے رہی تھی۔ دوسری جانب آہل پوری یونی اور اس سے ملحقہ تمام ایریا چھان چکا تھا، مگر سیما کے بارے میں اسے کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا تھا۔ مومن کی طرف اس کا دھیان ایک پل کو بھی نہیں گیا تھا۔ منہاج نے بھی آہل کا پورا ساتھ دیا تھا، مگر لا حاصل۔ رات کٹی، دن کا سویرا چڑھایا، مگر سیما کا کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ یونی کی انتظامیہ کو ایک لسٹ تیار کرنے کو کہا تھا، جس میں ان تمام اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے نام شامل تھے جو یونی سے غائب تھے۔ اس کے لیے یونی نے مزید 1 دن کا وقت مانگا تھا۔ کراہ کر اس نے آنکھ کھولی۔ اس کے سر میں درد کی وجہ سے ٹیس اٹھ رہی تھی۔ اس نے اپنا سر ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ 5 منٹ لگے تھے اسے ہوش میں آنے کے لیے اور خود کو سنبھالنے کے لیے۔ نظریں گھمائے ارد گرد کا جائزہ لیا تو آنکھیں فٹ سے پوری کھل گئیں۔ یہ اس کا کمرہ تو نہیں تھا۔
خوف اور ڈر اس پر حاوی ہونے لگا۔ ایک لمحہ لگائے بنا وہ بیڈ سے اٹھی اور بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتی دوسری جانب سے دروازہ کھولے مومن اندر داخل ہوا۔ آہ! سیما کا سر اس کے سینے سے ٹکرایا۔ تم ٹھیک ہو؟ مومن نے پوچھا۔ آپ اور میں یہاں؟ سیما نے لڑکھڑاتی زبان میں پورے کمرے پر نظریں دوڑائے پوچھا۔ آؤ بیٹھو۔ مومن صوفے پر سکون سے بیٹھا بولا۔ سیما بھی بیڈ پر جا بیٹھی۔ تمہیں یاد ہے نا کہ یونی میں کل کیا ہوا تھا؟ مومن نے پوچھا تو سیما کا دماغ کل پر اٹک گیا۔ کل؟ سیما نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں کل، تم کل دوپہر سے بے ہوش تھی۔ چاہتا تو تمہارے گھر چھوڑ آتا، مگر اس وقت حالت بہت خراب تھے۔ میرے گھر کا راستہ جس طرف ہے وہاں حالات خراب نہیں تھے، تمہارا ایریا کی طرف بھی الیکشن کو لے کر بہت خون خرابہ ہوا تھا، اسی لیے اپنے ساتھ لے آیا۔ مومن نے زندگی میں پہلی بار اتنی لمبی گفتگو کی تھی، مگر یہ بھی اس کی مجبوری تھی۔ تو آپ مجھے میرا موبائل دے دیں، میں گھر کال کر لوں۔ سیما نے اپنا موبائل مانگا۔ تمہارا موبائل میرے پاس نہیں ہے، شاید وہیں گر گیا تھا۔ ہاں، میرا موبائل کو لے کر کال کرنا چاہو تو کر لو۔ مومن نے اپنا موبائل سیما کی طرف بڑھایا، مگر وہ جانتا تھا کہ سیما کو کسی کا بھی نمبر یاد نہیں ہوگا، اسی لیے پرسکون تھا۔ مجھے تو کسی کا نمبر یاد نہیں، وہ پریشان لہجے میں بولی۔ اب تو ایک ہی راستہ بچتا ہے، مومن دھیمے لہجے میں بولا۔ کیا؟ سیما نے فوراً پوچھا۔ تمہیں ایک آدھ دن یہیں رہنا ہوگا، حالات ابھی بہتر نہیں ہوئے، میں نے نیوز دیکھی ہے، تم چاہو تو ایک آدھ دن یہاں رہ سکتی ہو۔ مومن الفاظ کا بہترین چناؤ کرتے بولا۔ سیما نے زبان لبوں پر پھیر کر کچھ پل سوچ کی نظر کیے اور پھر ہاں میں سر ہلا دیا۔ گڈ، تو تم ایسا کرو، فریش ہو جاؤ، میں ناشتہ لگاتا ہوں۔ مومن کی بات پر عمل کرتی وہ واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ یہ کیس خاصا پیچیدہ معلوم ہو رہا ہے، آج پھر سے ڈیڈ باڈی ملی ہے اور سیم ٹو سیم وہی طریقہ ہے مارنے کا۔ ای ایس پی کرسی پر گھومتا سامنے کھڑے آفیسر کو دیکھ کر بولا۔ آفیسر جس جوان کو کیس دیا تھا کیا بنا اس کا؟ سر، اس سے پہلے کہ وہ کوئی انفارمیشن نکال پاتا، یونی میں ہونے والے سیاسی جھگڑے نے حالات مزید پیچیدہ کر دیے ہیں سر۔ آفیسر بولا تو اے ایس پی نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ کیا سوچ رہے ہیں سر؟ آفیسر نے اسے دور خلا کو گھورتے پایا تو پوچھ بیٹھا۔ سوچ رہا ہوں کہ ٹی وی ڈرامہ اور ناولز میں پائے جانے والے پولیس آفیسرز کتنے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں نا، کہ ایک ہی ہفتے میں کیس سالو کر لیتے ہیں، اور یہاں دیکھو سال ہونے کو آ گیا ہے مگر ایک سراغ ملا، وہ بھی کسی ناکام کا۔ خیر چھوڑو یہ سب، اور اس آفیسر کو ہماری اسپیشل میٹنگ روم میں بلاؤ، ذرا میں بھی تو ملوں اس آفیسر سے۔ ای ایس پی کی بات پر آفیسر سر ہلاتا اجازت لیے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ یہ لو پیو اور سنبھالو خود کو۔ نہاد نے جواد اور شہیر کے آگے چائے رکھی، زین بھی وہاں موجود تھا۔ وہ دونوں اس وقت کس کرب سے گزر رہے تھے نہاد اور زین سمجھ سکتے تھے۔ اگر معاملہ جواد کی بہن کا تھا تو شہیر کی عزت کا بھی تھا۔ کیسے سنبھالوں خود کو، بتاؤ مجھے؟ سیما کا کل سے کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اور ہما، اس کی حالت بہت خراب ہے، جواد بولا، مگر شہیر کا سارا دھیان سیما کی جانب تھا۔ وہ دل سے اس رشتے کو قبول کر چکا تھا، ہما کو بھول چکا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اسے ہما سے محبت نہیں تھی، مگر وہ سیما کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا تھا۔ ان سب کو باتیں کرتا چھوڑ کر وہ وہاں سے باہر نکل گیا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے وہ ایک قدرے سنسان جگہ پر آ گیا تھا۔ گاڑی سے نکل کر وہ باہر نکلا اور بونٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اسے وہاں بیٹھے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ تو غم عاشقی نے تمہیں دوبارہ مجنوں بنا دیا، ایک طنزیہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ایسی سچویشن میں بھی شہیر کے لب مسکرا دیے۔ کیسے ہو؟ شہیر نے پوچھا۔ الحمدللہ، جیسے پہلے تھا، سامنے والے نے جواب دیا۔ یعنی سائیکو؟ شہیر نے ہنس کر پوچھا تو آہل کار کی بونٹ پر جب مارتا بیٹھ گیا۔ زیادہ فری مت ہو، بالوں کی پونی کو ٹائٹ کرتے وہ بولا۔ تم نہیں فری ہو رہے اپنے بڑے بھائی کے دوست سے، تم کہہ کر بات کرتے ہو۔ شہیر نے اس کے کندھے پر ایک دھپ لگائی۔ ملی پھر وہ؟ آہل نے سیما کے حوالے سے پوچھا۔ نہیں، شہیر کا سر نفی میں ہلا۔ تو اچھا ہے نا، آہل مزے سے کندھے اچکائے بولا۔ آہل، شہیر نے تنبیہ کی۔ ارے یار ٹھیک تو کہہ رہا ہوں، دیکھ تجھے تو ہما سے محبت ہے نا، تو اب اس کی بہن جو تیرے ایک جذباتی فیصلے سے تیرے سر پر پڑ گئی، وہ اب منظر سے غائب ہے۔ تو ایسا کر، جواد کو کشمیر بھجوا کر شہید کروا دے اور تو ہما سے شادی کر لے۔ آہل کے آئیڈیا پر شہیر نے اسے ایک زبردست گھوری سے نوازا۔ کیا صحیح تو کہہ رہا ہوں؟ تو نہیں کرتا محبت ہما سے؟ نہیں کرتا، پہلے کرتا تھا مگر اب نہیں۔ یہ دیکھ رہے ہو؟ اپنے ہاتھ میں پہنی منگنی کی انگوٹھی اسے دکھاتے وہ بولا۔ جس دن یہ پہنی تھی نا، اسی دن ہما اور اس کی محبت کو دل سے نکال پھینکا تھا۔ سیما سے منگنی اس لیے نہیں کی کہ وہ ہما کی بہن تھی، بلکہ اس لیے کی کیونکہ وہ ایک عزت دار گھرانے کی لڑکی ہے، ایک ایسی لڑکی جس کا نام ایک بار کسی سے جڑ جائے تو وہ پوری زندگی اسی کے نام پر گزار دے گی۔ بہت وفا پرست ہوتی ہیں ایسے خاندان کی لڑکیاں، یقین مانو آہل، ایک مرد عورت سے وفا کے علاوہ کچھ نہیں مانگتا،
محبت بھی نہیں۔ جیسے عورت کو محبت کے بجائے مرد سے وفا اور عزت چاہیے ہوتی ہے، ویسے ہی مرد بھی محبت کی جگہ عزت اور وفا مانگتا ہے۔ سیما ایک اچھی لڑکی ہے، مجھے یقین ہے کہ ہم ایک ساتھ ایک اچھی زندگی گزاریں گے۔ شہیر کی بات پر سیما کے لیے آہل کی نفرت مزید بڑھ گئی۔ اس نے غور سے شہیر کو دیکھا۔ کاش سیما ویسی ہوتی جیسی شہیر سمجھتا تھا، مگر سیما ایک طرف شہیر تھا جس نے نئے رشتے کے آغاز کے لیے اپنی محبت کو دفنا دیا، اور دوسری طرف وہ کم عقل لڑکی جس نے اپنوں کی عزت کا مان بھی نہیں رکھا۔ شہیر آہل کے بھائی زرار کا دوست تھا جس نے انٹر کے بعد آرمی جوائن کی تھی۔ آہل کی شہیر سے اچھی خاصی دوستی، حالانکہ دونوں کی عمر میں اچھا خاصا فرق تھا۔ آہل نے جب یونی جوائن کیا تو سیما کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، اور پھر شہیر کی انگیجمنٹ پر بھی وہ نہیں گیا تھا، اسی لیے اسے سیما کے حوالے سے نہیں معلوم تھا۔ مگر جب پتہ چلا تو اس نے خود سیما سے فاصلہ قائم کر لیا تھا۔ مگر جب سیما کو مومن کے نزدیک دیکھا تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکا تھا۔ وہ کل سے غائب ہے، 24 گھنٹے کم نہیں ہوتے، اگر کچھ ہو گیا ہو اس کے ساتھ تو؟ آہل نے شہیر کو آخری بار جانچنا چاہا۔ تو سے کیا مراد آہل؟ سیما اب میری عزت ہے، اور اس کے ساتھ اگر کچھ برا ہوا اور اس کی وجہ سے میں اسے چھوڑ دوں تو لعنت ہے میری مردانگی پر۔ مجھے صرف ایک چیز سے نفرت ہے، اور وہ ہے دھوکہ، جھوٹ اور کچھ نہیں، شہیر دو ٹوک لہجے میں بولا۔ اور یہ وہ وقت تھا جب آہل کے دل سے سیما اتر چکی تھی، گر چکی تھی اس کی نظروں میں وہ۔ آپ کے گھر میں کون کون ہوتا ہے؟ ناشتہ کرتے سیما نے ارد گرد دیکھتے سوال کیا۔ صرف میں، مومن مصروف سا بولا۔ وہ سیما کے اٹھنے سے پہلے ہی ایمان کو اسپین بھیج چکا تھا۔ اوہ، سیما کو ہلکا سا ڈر محسوس ہوا۔ وہ گھر جانا ہے مجھے، سیما نے نظریں نیچے کیے جواب دیا۔ اسے اب یہاں عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ بتایا تو ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، بس کل کا انتظار کر لو، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے مومن اپنائیت سے بولا تو سیما بھی اس کے سحر میں جکڑی سر ہاں میں ہلا گئی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اسے اٹھتا دیکھ کر سیما نے فوراً سے پوچھا۔ روم میں جا رہا ہوں، کیا تم تب تک یہ برتن دھو دو گی؟ مومن کے پوچھنے پر سیما نے جلدی سے سر اسبات میں ہلایا اور برتن سمیٹے کچن کی جانب بڑھی۔ نور، مومن نے اسے پکارا۔ جی، اس نے فوراً گھوم کر پوچھا۔ میں کچھ کام کے لیے باہر جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں کہ تمہارے جانے کا کوئی راستہ کلیئر ہوا کہ نہیں۔ اوکے، ڈرنا مت، مومن نے نہایت نرم لہجے میں بات کی۔ اوکے، سیما نے فوراً سر اسبات میں ہلا دیا۔ اللہ حافظ، اپنا دھیان رکھیے گا، سیما نے فوراً سے اس کے پیچھے سے بولا۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ کس کو دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ سیما کی بات پر وہ شیطانی مسکراہٹ مسکرایا اور سیٹی کی دھن بجاتے وہاں سے چلا گیا۔ آج 14ویں کی رات تھی۔ سیما کے بارے میں ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ یونی کی طرف سے لسٹ پولیس کو دے دی گئی تھی۔ لسٹ میں مومن اور سیما کا بھی نام موجود تھا۔ لسٹ کی ایک کاپی آہل نے ہیکر سسٹم کی بدولت حاصل کر لی تھی، مگر لسٹ میں سیما کے ساتھ ساتھ مومن کا نام بھی شامل تھا۔ آہل کو اب اپنا شک یقین میں بدلتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ سیما مومن کے پاس ہی ہے۔ تو تم ہو وہ اسپیشل آفیسر؟ اپنے سامنے کھڑے خوبرو نوجوان کو دیکھ کر اے ایس پی بولا۔ یس سر، نوجوان نے سیلیوٹ کیا۔ سو مسٹر منہاج حمید، کیا اپڈیٹ ہے یونی سے لاپتہ ہونے والے ٹیچرز اور طلبہ کی؟ اے ایس پی کے پوچھتے ہی منہاج ایک لسٹ اس کے آگے رکھ دی۔ تم ان میں سے کس کس کو جانتے ہو؟ سر، نمبر 7 پر سیماب نور میری کلاس میٹ ہے، اور نمبر 14 پر مومن غلفام میرے ٹیچر ہیں۔ منہاج کی بات پر اے ایس پی نے سر ہلایا۔ سر، ایک بری خبر، ایک اور ڈیڈ باڈی ملی ہے، سیم وے آف مرڈر۔ اتنے میں آفیسر اندر داخل ہوا اور تصویریں اے ایس پی کے آگے رکھ دی۔ منہاج جو ان تمام باتوں سے لاتعلق سا کھڑا تھا، ایک دم اس کی آنکھیں ابل کر باہر کو آ گئیں۔ یہ؟ وہ تصویر کی طرف دیکھ کر بولا۔ کیا ہوا؟ دونوں آفیسرز چونکے۔ میں پہچانتا ہوں اس ٹیٹو کو۔ منہاج کی بات پر اے ایس پی بھی اپنی سیٹ سے اچھلا۔ اس نے بے یقینی سے منہاج کو دیکھا جس کا سر اسبات میں ہلا تھا۔ جب سے یونی کی طرف سے دی جانے والی لسٹ آہل کو ملی تھی، تب سے ایک بے نام سی بے چینی اسے لگ گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں، مگر اس کی چھٹی حس بار بار اسے کچھ بہت غلط ہونے کے اندیہ دے رہی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنی بائک نکالی اور منہاج سے ملنے پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ تم اس ٹیٹو کو پہچانتے ہو؟ اے ایس پی نے اس سے پوچھا۔ جی سر، میں پہچانتا ہوں اس ٹیٹو کو، یہ تو ہمارے سر کی گردن پر بنا دیکھا تھا میں نے۔ منہاج ابھی تک شوق کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ کون سا ٹیچر؟ اے ایس پی نے دوبارہ پوچھا۔ سر، یہ دیکھیے، یہ سر مومن جو لاپتہ ہے، انہی کی بات کر رہا ہوں میں۔ منہاج نے لسٹ ان کے سامنے کی۔ مومن؟ تو یہ ہے ان سب کا ماسٹر مائنڈ۔ لسٹ پر مومن کے نام پر پوائنٹر سے سرکل لگاتے اے ایس پی بولا۔ اچانک اے ایس پی کے دماغ میں ایک جھماکا سا ہوا۔ منہاج؟ یس سر، منہاج فوراً الرٹ ہوا۔ منہاج، کیا سیماب نور نامی لڑکی کسی بھی طریقے سے مومن سے لنک کرتی ہے؟ مینس کہ کچھ بھی؟
ASP किस हवाले से पूछ रहे थे मिनहाज जानता था, मगर बात को दबाना बेहतर समझा। सर, सीमा मोमिन की बेस्ट स्टूडेंट है, मोमिन को वो बहुत पसंद है। यूनी में बहुत र्यूमर्स थे इस हवाले से, मगर मैंने जहाँ तक सब देखा था मुझे यही नज़र आया कि सीमा मोमिन की एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है और वो मोमिन को एज अ टीचर बहुत पसंद भी करती है। या यूँ कहना बेहतर होगा कि वो मोमिन से बहुत इंस्पायर है। मिनहाज मोमिन और सीमा की असल कहानी गोल कर चुका था, क्योंकि मामला एक लड़की की इज्जत का था। मिनहाज, हमें सीमा को ढूंढना होगा, उसकी लाइफ ख़तरे में है। जहाँ तक मुझे आइडिया हुआ है उससे यही पता चला है कि इस मोमिन का अगला शिकार ये लड़की सीमा भी है। ASP बोला, जबकि साथ खड़े ऑफिसर की उंगलियां तेज़ी से मोबाइल पर चल रही थी। अरसलान, क्या कर रहे हो ये? ASP ने उसे मुखातिब किया। सर, मेरा दोस्त है जैन आर्मी में। सर, सबसे पहले ही केस उसी के पास आया था। लड़की की डेड बॉडी मिली थी जो ड्रग्स की आड़ में बाहर ले जाई जा रही थी। मे भी वो लोग हमारी मदद कर सकें, इसीलिए उनकी पूरी टीम को बुलाया है जो इस केस पर थी। अरसल की बात पर ASP ने सर हिला दिया। सीमा अब TV देख देख कर बोर हो गई थी, तो वो मोमिन के कमरे की जानिब चल दी। हल्के से नॉक करके दरवाज़ा खोला तो सामने वो नमाज में मशगूल नजर आया। सीमा के लब अपने आप मुस्कुरा उठे। मोमिन भी उसकी मौजूदगी को महसूस कर चुका था, इसीलिए बस उसे दिखाने को दुआ के लिए हाथ उठाए। मोमिन की पुश्त सीमा की तरफ थी। वो यही समझती रही कि मोमिन दुआ मांग रहा है, जबकि वो तो अल्लाह से मुकाबला कर रहा था। आह नादान इंसान, मुकाबला भी वो उस ज़ात से जो हर चीज़ पर कादिर है। मोमिन ने दुआ मांगी और जायनमाज की तह लगा कर उठा, जब सीमा को दरवाजे पर देखकर चौंकने की अदाकारी की। अरे तुम कब आई? मोमिन ने हैरत चेहरे पर जाहिर किए पूछा। जब आप अल्लाह से गुफ्तगू में मसरूफ़ थे, सीमा मुस्कुराई। वैसे आप क्या मांग रहे थे? सीमा ने पूछा। तुम्हें। मोमिन का जवाब सीमा के दिल की धड़कनें तेज़ कर गया था। सीमा जैसी लड़कियों को कैसे हैंडल करना है, प्यार में कैसे फंसाना है, मोमिन उससे अच्छे से वाकिफ़ हो गया था। सीमा जैसी लड़कियों को पैसा नहीं, बस मोहब्बत के 2 बोल ही काफ़ी थे। मगर वो ये भूल गई कि नामहरम की मोहब्बत नहीं होती, गुनाह होता है। आप बहुत अच्छे हैं, कम अज़ कम उस दोगले आहिल से कहीं ज़्यादा बेहतर अच्छे। सीमा आहिल के बारे में सोचती मुँह बनाए बोली। आहिल का जिक्र यहाँ कैसे? मोमिन ने चौंक कर पूछा। अरे कुछ नहीं, छोड़िए ना, सीमा ने बात टाली। नूर, मोमिन की तंबीही आवाज़ सीमा की समाज से टकराई। वो सीमा ने ज़बान होठों पर फेरी। वो आहिल को सब मालूम है हमारे हवाले से। उसने कहा कि आपको छोड़ दूँ, उससे मोहब्बत कर लूँ। बदतमीज़, कैसे छोड़ दूँ आपको जब मोहब्बत करती हूँ आपसे, और कैसे अपना लूँ उसे जबकि मुझे उससे सख्त नफ़रत है? सीमा ने ख़व्वत से बोली। मुझसे मोहब्बत क्यों है ये तो जानता हूँ, मगर आहिल से नफ़रत की कोई ख़ास वजह? मोमिन ने हैरत से पूछा। हाँ, बहुत बड़ी वजह है, और वह है उसकी वो काली आंखें जिनसे मुझे नफ़रत है। वहशत महसूस होती है उन आँखों से। मेरा बस न चले तो मैं उन आँखों को नोच डालूँ। सीमा इस कदर नफ़रत से बोली तो मोमिन को अपनी काली आंखों का ख्याल आया। खैर उसे क्या, वैसे भी आज तो सीमा का इस दुनिया में आखिरी दिन था। ये सोच आते ही उसके लब मुस्कुरा उठे। अरे आप मुस्कुरा रहे हैं? सीमा गुस्से से बोली। हाँ, सोच रहा हूँ क्यों ना तुम्हारा ये बिगड़ा मूड ठीक करने के लिए आज लंच में कुछ स्पेशल सा बनाऊँ तुम्हारे लिए। मोमिन उससे बोला तो सीमा के चेहरे पर खुशी के कई रंग छा गए। ओके डन, सीमा हंसकर बोली। माहौल हद दर्जा गर्म था। माहौल में काफ़ी तनाव छा गया था। जव्वाद और शहीर दोनों का चेहरा सपाट था, जबकि जैन और निहाद बार बार एक दूसरे को देख रहे थे। अब क्या करना है हमें? मिनहाज की आवाज़ गूंजी। क्या मतलब क्या करना है? हमें भाभी को बचाना है उस हैवान से। निहाद फ़ौरन बोला। सर, अरसल उजलत में अंदर दाखिल हुआ। सर, बहुत बड़ा मसला हो गया है। अरसल का सांस फूला हुआ था। अब क्या हुआ? ASP झुंझला उठा। सर, उस मोमिन का जो एड्रेस मिला है यूनी की तरफ से वो नकली है सर, जबकि वो एड्रेस तो सिर्फ एक खाली प्लॉट का है जिसके आसपास 1-2 घर हैं, वो भी बंद। अरसल की बात पर वहाँ मौजूद तमाम अफराद चौंक गए थे। डैम इट! अचानक गुस्से से भड़कते जव्वाद ने क्रिस्टल बॉल उठाकर दीवार पर मार दिया। उसका गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जव्वाद, कंट्रोल। शहीर ने बेतासुर चेहरा लिए उसके कंधे पर हाथ रखा। कंट्रोल? कैसे करूँ कंट्रोल में शहीर? मेरी बहन उस हैवान के पास है। कैसी है, किस हालत में है, कुछ भी मालूम नहीं। जिंदा है या मर गई? जव्वाद की आंखों में पानी जमा होना शुरू हो गया था। शहीर ने जव्वाद का कंधा थपथपाया और बिना कुछ बोले ही वहाँ से बाहर निकल गया। तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है, मुझे उस शख्स का एड्रेस चाहिए। अपने हैकर्स को नंबर देकर शहीर वहाँ से चला गया था। आहिल जो मिनहाज से मिलने जा रहा था, शहीर का मैसेज मिलते ही चौंका। वो नहीं जानता था कि ये नंबर किसका है, लेकिन अगर शहीर ने मांगा है तो ज़रूर अहम होगा। मिनहाज से मिलने के इरादा तर्क करते उसने बाइक मोड़ ली थी। शहीर सीमा से बहुत ज़्यादा अहम था आहिल के लिए। इतना सब कुछ किस लिए? सीमा हैरान हुई थी इतनी सारी डिशेस देखकर। तुम्हारे लिए?
مومن عجیب انداز میں مسکرایا۔ مگر وہ کیوں؟ سیما ابھی بھی حیرت کے زیر اثر تھی۔ کیونکہ آج تمہارا آخری دن ہے اس دنیا میں، مومن اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تو سیما اسے تعریف سمجھ کر مسکرا دی۔ مومن کا لہجہ ہی اتنا میٹھا تھا۔ کھانے کے بعد مومن نماز کا کہہ کر اپنے روم میں چلا گیا تھا۔ اس کا لینس مسئلہ کر رہا تھا، اب اسے تیاری بھی تو کرنی تھی۔ آخر کو وہ وقت قریب آ رہا تھا۔ سیما نماز پڑھ چکی تھی مگر اب اسے شدت سے پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کچن کی جانب چل دی، فریج کھول کر پانی کی بوتل نکال لی تو نظر وہاں پڑی کانچ کی لال بوتل پر گئی۔ یہ کیا ہے؟ بوتل باہر نکالے وہ خود سے بولی۔ لگتا ہے جوس ہے، گرمی بھی لگ رہی ہے، یہی پی لیتی ہوں۔ بنا کوئی سوچے سمجھے اس نے بوتل کھولی اور گلاس کو اس لال شربت سے بھر لیا۔ یخ! ایک گھونٹ بھر کر ہی سیما نے اسے سنک میں تھوک دیا۔ یہ کیا ہے؟ اس کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہو گئی تھیں۔ سیما نے تھوڑا سا خون گلاس سے سنک میں پھینکا اور ہاتھ لگا کر انگلیوں پر لگا لال رنگ ناک کے پاس لے گئی۔ خون! اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ اس نے تیزی سے گلاس زمین پر مارا اور مومن کے کمرے کی جانب بھاگی۔ اسی اثنا میں خون کی بوتل بھی زمین پر گر کر کرچی کرچی ہو گئی تھی۔ مومن! وہ کمرے کا دروازہ کھول کر عجلت میں اندر داخل ہوئی۔ مومن جو لینس کو اس کے ڈبی میں رکھ رہا تھا ایک دم گڑبڑا گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے سیما کی طرف دیکھا۔ وہ کچن، وہ خون! سیما اپنی جگہ جم کر رہ گئی تھی۔ وہ اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ مومن کی کالی سرد آنکھوں کو بھی نہیں دیکھ سکی۔ مومن اس کی بات سن کر تیزی سے کچن کی جانب بھاگا جہاں کچن میں اس کی محنت ضائع ہو چکی تھی۔ نور! وہ دانت پیستے بولا۔ سیما ابھی تک مومن کے کمرے میں کھڑی ڈر سے کپ کپا رہی تھی۔ تم بیوقوف لڑکی، کیا کر دیا تم نے؟ ایڈیٹ! کتنی محنت کی تھی میں نے اس سب کے لیے، کتنے لوگوں کی جان لی، اور تم سن رہی ہو مجھے؟ یو ایڈیٹ! اسے جھنجھوڑتے مومن اونچی آواز میں بولا۔ سیما نے اس کا جتنا نقصان کیا تھا اس کا بس چلتا تو ابھی اس کا کام تمام کر دیتا، مگر ابھی کچھ ٹائم تھا۔ وہ سیما پر چلانے لگا جبکہ سیما کی نظریں تو اس کی کالی سرد آنکھوں پر جم کر رہ گئی جن میں کوئی رحم، کوئی نرم تاثر نہیں تھا، بس وحشت اور درندگی تھی۔ کون ہو تم؟ روتے ہوئے سیما نے پوچھا۔ سیما کے اس سوال پر ایک خوبصورت مسکراہٹ مومن کے چہرے پر آ گئی۔ میں مومن ہوں، تمہارا مومن؟ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ سیما کانپ کر رہ گئی۔ یہ آنکھیں؟ سیما نے ڈرتے ڈرتے ان آنکھوں کی طرف اشارہ کیا۔ خوبصورت ہے نا بہت؟ ہر کسی کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہیں، مومن ہنوز مزے سے بولا۔ مگر تم آنکھیں بھوری تھی، ڈر کر اس کے الفاظ پورے ہوئے۔ وہ لینس میری جان، لینس! وہ بھرپور انداز میں مسکرایا۔ سیما کو اس کی مسکراہٹ سے خوف سا آنے لگا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے پیچھے کو ہونے لگی، یہاں تک کہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ ارے نور میری جان، بھاگو مت، کوئی فائدہ نہیں، مومن ہنستے ہوئے بولا۔ کم بیبی، کم ٹو می، ٹو یور لو۔ مومن چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے اس کی طرف یوں بڑھا جیسے کوئی کسی بچے کو ٹریٹ کرتا ہے۔ سیما نفی میں سر ہلاتی فرار کا راستہ ڈھونڈنے لگی۔ جب اس کا ہاتھ اپنے پیچھے لگی دیوار پر گیا اور مومن کا سیکرٹ روم واضح ہو گیا، سیما تیزی سے بھاگتی سیڑھیاں اترنے لگی۔ پیچھے مومن کا اونچا قہقہا گونجا تو گویا شکار خود شکاری کے جال میں پھنس چکا ہے۔ مومن ہنستے ہوئے خود سے بولا۔ سیما تنگ مگر اندھیرے راستے سے ہوتے ہوئے کمرے کی جانب دوڑی۔ سیما ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے بار بار پیچھے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے بھاری بوٹوں کی آواز آ رہی تھی۔ آخر کار دروازہ کھل گیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی اور اندر سے دروازہ لاک کر دیا۔ دروازے سے ٹیک لگائے اس نے اپنی سانسیں ہموار کی اور اب غور سے کمرے کو دیکھنے لگی تھی۔ پورا کمرہ لال اور کالے کلر کا کمبینیشن تھا۔ سیما نے ڈرتے ڈرتے آگے کو قدم بڑھائے اور پورے کمرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ اسے کمرے کے دوسری جانب سے ہلکی سی آواز سنائی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے قدم اس طرف لیے۔ اس بڑے کمرے میں اندر 2 دروازے تھے، ایک بائیں اور ایک دائیں جانب، جبکہ جنوبی طرف واش روم اور اس کے ساتھ ملحقہ ڈریسنگ روم تھا۔ بائیں جانب سے آتی آواز پر سیما نے دروازہ کھولا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ ایک 15-16 سالہ بچہ تھا جس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ اس کا ایک بازو دوسرے سے غائب تھا۔ بچا لو، اس بچے نے روتے ہوئے کہا تو سیما نے اپنی چیخ کا گلا گھونٹنے کے لیے منہ پر سختی سے ہاتھ جما لیا۔ اسے دوسرے پار سے اس ظالم دیو کی آواز سنائی دی اور اب دروازہ کلاک کرنے کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ سیما جلدی سے اس کمرے سے نکلی اور دائیں جانب موجود دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، مگر وہاں بھی اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ وہاں موجود جہازی سائز پر موجود ایک عورت کا وجود دیکھ کر سیما کے اوسان خطا ہو گئے۔ سیما نے جلدی سے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں جب اسے کونے میں اپنا بیگ نظر آیا۔ وہ جلدی سے بیگ کی جانب بھاگی اور اپنا موبائل نکالا۔ شکر ہے اس کی تھوڑی بہت چارجنگ تھی۔ اسے تیزی سے جواد کا نمبر ملایا
मगर नज़रें भटक भटक कर उस बंद दरवाजे की जानिब उठ रही थी जहाँ से वो हैवान कभी भी अंदर दाखिल हो सकता था। हाँ, हेलो। मोबाइल उठाते ही सीमा की घुटी घुटी आवाज़ निकली। जव्वाद कुछ पल को अपना गुस्सा नॉर्मल करने की कोशिश करता रहा, मगर जब कुछ बन न पाया तो वहाँ से निकलने का सोच रहा था जब उसका मोबाइल बजा। सीमा नंबर देखकर वो चौंक कर बोला तो वहाँ मौजूद बाकी सब लोग भी चौंक गए। हेलो सीमा, जव्वाद तेज़ी से बोला। हाँ हेलो। सीमा की घुटी घुटी आवाज़ उसने सुनी। सीमा क्या हुआ है, ठीक हो तुम? जव्वाद ने पूछा। भाई बचा लो, वो मार देगा भाई, वो हैवान है भाई वो मार देगा, सबको मार दिया, खून पीता है वो भाई। सीमा रोने लग गई। सीमा मुझे बताओ कहाँ हो तुम? जव्वाद ने उससे एड्रेस पूछा। मुझे नहीं पता भाई, मुझे बचा लो प्लीज़, वो मार देगा, वो इंसान नहीं है, वो हैवान है। सीमा रोते रोते बोली, मगर जैसे ही दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई उसने तेज़ी से कॉल काटी और मोबाइल वाइब्रेशन पर लगाकर साइड पर फेंक दिया और ख़ुद दूसरे कोने की तरफ सरक गई। हेलो सीमा जवाब दो। सीमा, डैम इट, जव्वाद का गुस्से से बुरा हाल था। उसने दोबारा कॉल मिलाई मगर किसी ने नहीं उठाई। क्या हुआ जव्वाद? जैन ने पूछा। वो सीमा की कॉल आई थी मगर अब नहीं उठा रही, अब क्या होगा? जव्वाद गुस्से से बालों में हाथ फेरने लगा। तो ये तो अच्छी बात है ना? जैन खुशी से बोला। मतलब? मिनहाज ने नासमझी से पूछा। मतलब कि हम मोबाइल से लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। जैन की बात पर सबको ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी की नई नवेद सुना दी गई थी। यस, ऐसा हो सकता है, निहाद भी दाद देने के अंदाज में बोला। आहिल ने एड्रेस ट्रेस करके शहीर को भेज दिया था। वो नहीं जानता था कि किसका एड्रेस है, ना ही उसने शहीर से पूछा था और ना ही शहीर ने बताना ज़रूरी समझा। नूर, तो यहाँ हो तुम? मोमिन चेहरे पर मुस्कुराहट लिए उसकी तरफ बढ़ा जबकि वो खिसकती हुई दीवार से मजीद लग गई। वो कौन है? इशारा फातिमा के बेजान वजूद की तरफ था। वो मोमिन ने एक सर्द सांस खारिज की और फातिमा को देखकर दोबारा सीमा को देखने लगा। फातिमा, वो बोला तो सीमा ने देखा उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सीमा ने कभी भी अपने लिए नहीं देखी थी। फातिमा? सीमा धीमी आवाज़ में बोली। हाँ, मेरी फातिमा, मेरी बीवी, अच्छी लगती थी मुझे, मगर उसने मुझे धोखा दिया। मुझ पर अपने उस अल्लाह को फौकियत दी तो मैंने उसे सज़ा दी, ऐसी सज़ा जो कभी किसी को नहीं मिली होगी। मोमिन का पल भर में लहजा सख्त हो गया था और वो धीरे धीरे उसे अपने बारे में सब बताने लगा। मगर फिर तुम मिली, यूँ लगा जैसे एक और फातिमा मिल गई हो। सोचा था कि तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊँगा जहाँ फातिमा को नहीं ले जा पाया, मगर तुम तो एक होकर एक तवाइफ की तरह मेरे आगे बीच गई। एक सच बताऊँ सीमा नूर, मर्द चाहे जैसा भी हो, उसे ऐसी औरत से सख्त नापसंद है जो उसके आगे बिछ जाए, उसकी गोद में एक पके फल की तरह टूट कर गिरे। तुम तो बहुत घटिया और गिरी हुई निकली। मोमिन का लहजा साफ मजाक उड़ाने वाला था। खैर चलो, एक मौका देता हूँ तुम्हें, छोड़ दो अपने खुदा को, मेरे साथ चलो मेरी दुनिया में, तुम्हारी ज़िंदगी बख्श दूंगा मैं। कहो फिर चलोगी ना मेरे साथ? काफिर हो तुम, वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई। श्श, ऐसे नहीं बोलते। अपने होठों पर उंगली रखे उसे खामोश करवाया। मैं काफिर थोड़ी ना हूँ। अब की बार उसने अपनी तरफ उंगली की। मैं तो मोमिन हूँ। मोमिन? तुम्हारा मोमिन? उसकी मुस्कुराहट सामने बैठे वजूद की सांसें छीन लेने को काफ़ी थी। सीमा ने ज़ोर से मोमिन को धक्का दिया और बाहर को भागी। उसे फ़ौरन यहाँ से निकलना था। तो तुम्हें मेरे साथ टॉम एंड जेरी खेलना है? ओके नूर डार्लिंग, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश समझकर खेल लेते हैं। साथ ही उसने टाइम देखा जो बहुत कम रह गया था। एड्रेस मिलते ही शहीर ने गाड़ी इस रास्ते की जानिब दौड़ा दी। उसे सीमा को बचाना था, हर सूरत हर हाल में। शाम के साए अब रात के अंधेरे में बदल रहे थे। मैं तुम्हें बचा लूँगा सीमा, डोंट वरी। मोबाइल पर एड्रेस देखकर वो खुद से बड़बड़ाया। तेज़ कदमों से भागते वो दोबारा से मोमिन के कमरे में पहुंच गई थी। उसे अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकना था। बार बार उसे अपनी बेवकूफ़ी पर रोना आ रहा था। उसे आहिल के अल्फाज याद आ रहे थे कि औरत तो मर्द को पहचान लेती है, फिर उसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? वो क्यों ना पहचान पाई इस हैवान को? मोमिन के कमरे से निकलते वो फ्रंट डोर की तरफ भागी, मगर ये क्या, वो तो लॉक था। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की मगर ला हासिल। सीमा को किसी भी सूरत अपनी हिम्मत नहीं हारनी थी। फ्रंट से वो बैक की तरफ भागी। उसे याद था कि मोमिन ने बातों ही बातों में उसे बैक डोर के बारे में बताया था। फूली सांसों के साथ वो पीछे की तरफ भागी, मगर उस तरफ का दरवाज़ा भी लॉक था। उसे जी भरकर अपने किस्मत पर रोना आ रहा था। नूर! मोमिन की सर्द आवाज़ उसके कानों से टकराई। उसकी आंखें नमकीन पानी से भर गईं। नफ़ी में सर हिलाते वो अपने बचाव के लिए इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी। जब उसे एक मोटा डंडा सीढ़ियों के नीचे बने स्टोर रूम के बाहर मिला,
ہاتھ میں وہ ڈنڈا لیے وہیں سیڑھیوں کے نیچے چھپ گئی۔ نور بیبی کہاں ہو تم؟ اور کتنا کھیلنا ہے؟ جتنا مرضی بھاگ لو میری جان، مگر آج تمہیں یہاں سے کوئی آزاد نہیں کروا سکتا۔ مومن کا مسکراتا لہجہ پل بھر میں سرد ہوا تھا۔ کہاں ڈھونڈوں کہاں ڈھونڈوں؟ ہاں مل گئی۔ ڈائننگ ٹیبل کے نیچے دیکھتے وہ بولا۔ شٹ، یہاں نہیں ہو تو پھر کہاں گئی؟ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ سیما کہاں ہے، مگر اسے سیما کا خوف، اس کا ڈرنا، بہت خوشکن احساس تھا۔ یہ مزید آدھا گھنٹہ ایسے ہی گزر گیا، مگر اب انسانی خون اور گوشت کی طلب اس میں بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے اب یہ کھیل روکنا تھا، اسی لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ بنا آواز پیدا کیے سیما کے سامنے جا بیٹھا، جو آنکھیں میچے منہ پر زور سے ہاتھ رکھے اپنی چیخ کا گلا گھونٹنے کی کوشش میں تھی۔ مومن اس کی اس ناکام کوشش پر مسکرایا، پکڑ لیا۔ زور سے ہنس کر بولتے وہ سیما کو چیخنے پر مجبور کر گیا اور اس کے بال اپنی مٹھی میں دبوچتے اسے وہاں سے باہر نکال لایا۔ نہیں، چھوڑ دو مجھے پلیز، تمہیں اللہ کا واسطہ چھوڑ دو۔ وہ اس حیوان، اس شیطان کو اللہ کا واسطہ دے رہی تھی جس میں انسانیت کب کی مر چکی تھی۔ اسے یوں اپنی قید میں تڑپتے مچلتے دیکھ کر مومن پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ اسے زور سے سیما کو زمین پر دھکا دیا۔ دوپٹہ تو پہلے ہی اس بھاگ دوڑ میں کہیں گر گیا تھا، اب یوں دھکا ملنے پر نہ صرف اس کی کوہنیاں رگڑی گئی بلکہ ماتھے پر بھی چوٹ آئی۔ وہ درد سے سسک اٹھی۔ مومن دوبارہ قدم اٹھاتے اس کی جانب بڑھا اور وہ جو اوندھے منہ زمین پر گری ہوئی تھی اسے سیدھا کیا۔ ماتھے سے نکل کر خون کی لکیریں چہرے پر پھیل گئی تھیں۔ یہی خون تو تھا جس کی اسے طلب تھی۔ مومن نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر خون کو چھونا چاہا جب کسی نے اسے بری طریقے سے پیچھے دھکا دیا۔ سیما تو سامنے کھڑے اس مہربان کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور دل میں خدا کی شکر گزار ہوئی۔ شہیر تھوڑی ہی دیر میں مومن کے گھر پہنچ چکا تھا۔ وہ ایک گھر نہیں بلکہ محل تھا۔ پورے گھر کو بڑے بڑے درختوں نے گھیرا ہوا تھا، یوں جیسے کوئی جنگل ہو۔ شہیر تیزی سے گاڑی سے اترا اور فرنٹ ڈور کی طرف لپکا۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر لا حاصل۔ اس نے دروازہ توڑنے کی بھی بیجا کوشش کی مگر دروازہ آٹومیٹک لاک تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ گھر میں موجود کھڑکیوں کی طرف بھاگا مگر ہر کھڑکی کو لاک لگا ہوا تھا۔ کھڑکیوں سے ہوتا وہ پچھلے دروازے کی جانب آ گیا۔ اس نے پچھلا دروازہ بھی کھولنا چاہا مگر وہ بھی فرنٹ کی طرح آٹومیٹک لاک تھا۔ شہیر کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اپنے ایجنٹس کے طریقے یہاں اپنا سکتا، پہلے ہی بہت وقت ضائع ہو چکا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تو اسے لوہے کی سیڑھیاں نظر آئیں۔ اس نے ایک نظر گھر کی چھت کو دیکھا اور پھر سیڑھیوں کو۔ اس نے سیڑھیاں دیوار کے ساتھ لگائی تو یہ یقینی طور پر اس پاک ذات کی اس پر نوازش تھی کہ سیڑھیاں چھت تک پہنچ رہی تھی۔ شہیر نے فوراً سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دی۔ اب وہ چھت سے تھوڑی دوری پر تھا۔ ایک چھلانگ لگاتے وہ چھت پر آن پہنچا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اب وہ گھر کے اندر جانے والے دروازے کے پاس جا پہنچا۔ اس نے دروازہ کھولنا چاہا جو لاک تھا۔ پہلے اسے توڑنے کی سوچی مگر ساتھ ہی اسے کسی کی چیخ سنائی دی، سیما۔ اس کے لب پھڑپھڑائے۔ دروازے کو توڑنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے اس نے اپنی پینٹ کی جیب سے چھوٹا سا چاقو نکالا اور نہایت تیزی اور سلجھے طریقے سے لاک کھول دیا۔ اب وہ نپے تلے قدم لیتا نیچے کو آیا جب اس کی نظریں سامنے وجود منظر پر جا ٹھہری۔ مومن زمین پر اوندھے منہ گری سیما کے سامنے بیٹھا تھا۔ شہیر لمبے ڈگ بھرتا ان کی طرف جا پہنچا اور اس سے پہلے کہ مومن سیما کو ہاتھ لگا پاتا شہیر نے مومن کو زوردار دھکا دیا۔ اب اس کی نظریں سیما کو دیکھ رہی تھی جو ہلکے سے کپ کپا رہی تھی۔ شہیر، وہ رو دی۔ بس چپ ہو جاؤ، میں آ گیا ہوں نا، اب کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اپنی جیکٹ اتار کر سیما کو پہناتے وہ بولا تو سیما کو خود سے مزید نفرت ہو گئی۔ یہ وہ شخص تھا جسے سیما نے اپنی بھونڈی محبت کے لیے ٹھکرا دیا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جو اسے مومن جیسے شہزادے کے آگے ایک ادنا سا انسان معلوم ہوا تھا، اور آج وہی انسان اس کی عزت، اس کی جان کا محافظ بنا ہوا تھا۔ کیا سین ہے، میری تو آنکھیں بھر آئیں۔ تالیاں بجاتے مومن بولا تو شہیر نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی، چھونے کی، میری ہونے والی بیوی پر نظر رکھنے کی؟ شہیر غصے سے بفرے بولا۔ تمہاری ہونے والی بیوی؟ مومن ہنستے ہوئے بولا تو سیما کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ ویسے تمہیں راز کی بات بتاؤں، تمہاری جو یہ ہونے والی بیوی ہے نا، کل تک یہ میرے ساتھ کے خواب سے جائے بیٹھی تھی۔ ارے وہ تو تم سے رشتہ تک توڑنے کو تیار تھی، اور تم ایسی نیچ اور گھٹیا عورت کو بیوی بنانا چاہتے ہو جو کسی غیر کے ساتھ بنا کسی رشتے کے رہ رہی تھی؟ مرد ہو بھی کہ نہیں، تمہیں تو اسے جان سے مار دینا چاہیے۔ مومن نے سیدھا سیدھا اس کی مردانگی پر سوال اٹھائے، اسے گالی دی تھی، اکسایا تھا اسے، مگر شہیر خاموش رہا۔ کر لی بکواس، بول لیا جتنا بولنا تھا، اب میری سن اور غور سے سن۔ وہ میری ہونے والی بیوی ہے، ہونے والی اور ہو چکی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ یقین مان، اگر میری بیوی ہو کر وہ ایسی حرکت کرتی نا تو جان سے مار ڈالتا اسے، مگر وہ بیوی نہیں ہے میری،
कोई हक नहीं मेरा उस पर, मगर तूने एक लड़की की जान लेने की कोशिश की और बहुत से मासूम लोगों की जान ले चुका है, तो तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। इसे सज़ा मिले या ना मिले ये इसके घर वालों का फैसला है, मगर तुझे सज़ा ज़रूर मिलेगी। शहीर के सर्द लहजे पर सीमा के अंदर बहुत कुछ टूटा था। शहीर ने मोमिन को कोई मौका दिए बिना उस पर हमला करना शुरू कर दिया था। मोमिन का पूरा चेहरा खून की वजह से लाल हो चुका था। उसने अपने बचाव की अज़द कोशिश की, मगर नाकाम रहा। आखिर शहीर जैसे मर्द मुजाहिद के आगे मोमिन जैसा कायर कब तक टिक पाता। जब तक मोमिन की एनर्जी ख़त्म नहीं हो गई, वो और शहीर आपस में गुत्थम गुत्था होते रहे। मोमिन अब अपने हाल से बेहाल ज़मीन पर लेटा लंबे लंबे सांस ले रहा था। शहीर मोमिन को छोड़ता सीमा की तरफ बढ़ा, जो आंखों में डर और खौफ लिए उन दोनों को देख रही थी। ये किसी भी वक्त होश में आ सकता है, यहाँ से निकलने का जल्दी से कोई रास्ता ढूंढो और मेरा मोबाइल अपने पास रखो। जैसे ही यहाँ से निकलो तो जवाद को कॉल करना, बाकी वो खुद ट्रैकर की मदद से ये जगह ढूंढ लेगा। शहीर का लहजा नॉर्मल था, जबकि अब की बार उसकी आंखों से पहले वाली नरमी गायब थी। वहाँ अब सिर्फ अजनबियत थी। उसकी आंखें किसी भी जज्बे से आ रही थीं। सीमा को जी भरकर खुद पर रोना आया, अपनी किस्मत पर रोना आया, जिसे वो खुद अपने हाथों से ख़राब कर चुकी थी। मगर सीमा ने कुछ बोलने के लिए लब खोले तो शहीर ने हाथ उठाकर उसे बोलने से मना कर दिया। जाओ। शहीर का लहजा धीमा मगर सख्त था। सीमा दोबारा से अपने कदमों पर खड़ी हुई और अब की बार उसने सबसे पहले खिड़कियों की जानिब दौड़ लगाई, मगर वो भी खुलने का नाम नहीं ले रही थी। अनथक मेहनत के बाद जब उसे किचन में मौजूद खिड़की खोलनी चाहिए तो वो थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद खुल गई। उसने शहीर का मोबाइल तेज़ी से हाथ में दबाया और खिड़की फैलाकर बाहर की जानिब भागी। नहीं, मोमिन गुस्से से चीखा। वो भी सीमा के पीछे भागा जब शहीर ने उसे कॉलर से दबोचकर ज़मीन पर पटका। तुम्हें अब मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा मोमिन। वो इस कदर सर्द लहजे में बोला कि अगर वहाँ मोमिन की जगह कोई और होता तो ज़रूर उसके रोंगटे खड़े हो जाते, मगर वो मोमिन था। उसे अपने जज्बात छुपाना आते थे। शहीर को लोकेशन भेजकर आहिल पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वहाँ सबको उजलत में निकलता देखकर हैरान हुआ। मिनहाज, उसने मिनहाज को आवाज़ दी। आहिल तुम यहाँ? मिनहाज ने अपनी गाड़ी की तरफ नज़रें रखे उससे पूछा। उसका लहजा इस बात की गवाही था कि वो बहुत जल्दी में है। तुम सब कहाँ जा रहे हो? उसने मिनहाज से सवाल किया। सीमा आपका पता मिल गया है आहिल, वो मोमिन के पास है। उसके घर में उसकी कॉल आई थी। हम सब ने लोकेशन ट्रेस कर लिया और अब वहीं जा रहे हैं। मिनहाज तेज़ लहजे में बोला। मोमिन के पास? तो गोया उसका शक सही निकला। एड्रेस बताओ, आहिल ने तहक्कुम भरे लहजे में कहा तो मिनहाज ने एड्रेस बताया। आहिल की आंखें फटने के करीब थी। ये? आहिल चिल्लाया। क्या हुआ? मिनहाज के साथ साथ वहाँ मौजूद बाकी सब भी चौंके। अभी थोड़ी देर पहले शहीर का मैसेज आया था, एक नंबर दिया था उसने, लोकेशन ट्रेस करनी थी, यही एड्रेस था वो। इसका मतलब कि शहीर सीमा को बचाने निकल गया है, हमें भी जाना होगा। कमान बॉयज हरी अप। निहाद बोला तो सबने एक साथ सर हिलाया। वो सब गाड़ी में बैठकर अपनी मंजिल की जानिब निकल चुके थे, जबकि आहिल भी उनके पीछे पीछे अपनी बाइक पर आ रहा था। भागते भागते उसके पाँव शल हो गए थे, सांस उखड़ने लगी थी। वो भागती हुई एक पत्थर से टकराकर नीचे गिरी और हाथ में मौजूद शहीर का मोबाइल भी नीचे गिरने की वजह से चकनाचूर हो गया था। उसने वहीं बैठे बैठे धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया था। उसकी धाड़ किसी मातम से कम न थी। अचानक आसमान पर काली घटाएं छाने लगी थीं और एक लख्त तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। उसे अचानक शहीर का ख्याल आया तो उसने दोबारा हिम्मत बांधी और भागने लगी, मगर टांग में चोट लगने की वजह से वो अब लंगड़ा लंगड़ा कर भाग रही थी। भागती भागती वो मेन रोड पर निकल आई थी जब उसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। आहिल अपनी बाइक उड़ाने के अंदाज में चला रहा था। न जाने कितने ही सिग्नल्स वो तोड़ चुका था, मगर उसे किसी चीज़ का भी होश नहीं था। रात में होने वाली तेज़ बारिश भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी थी। अभी वो मोमिन के घर से थोड़े ही दूर था कि बाइक पेट्रोल ख़त्म होने की वजह से रुक गई। डैम इट! उसने ज़ोर से बाइक पर हाथ मारा जब उसे तेज़ बारिश में सामने एक भीगता वजूद नजर आया। उसने थोड़ा करीब होकर देखा तो कोई शक नहीं कि वो सीमा ही थी। सीमा! वो ज़ोर से चिल्लाया, जबकि अपनी नाम की पुकार सुनकर सीमा, जो गौर से आहिल को देख रही थी, उसे पहचानते ही तेज़ी से उसकी तरफ भाग कर आई और उसे गले लगा लिया। उसका पूरा जिस्म हल्के हल्के कँपकँपा रहा था। बचा लो, मार डालेगा वो, प्लीज़ बचा लो। रवानी से बहते आंसुओं और हिचकी के दरमियान वो डर और खौफ से बोली। एक लम्हे को आहिल को उसकी हालत पर तरस आया, मगर अगले ही लम्हे तरस की जगह गुस्से और नफरत ने ले ली। उसने ज़ोर से सीमा को खुद से दूर किया और एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। सीमा अपने गाल पर हाथ रखे आहिल को देख रही थी, जिसकी आंखों में सिर्फ नफरत और गुस्सा था। अगर नज़रों से कत्ल जायज़ होता तो बेशक सीमा अब तक आहिल की नज़रों से मर चुकी होती, जिनमें कोई रहम, कोई नरमी नहीं थी। आज तो उसे ये काली आंखें मज़ीद खौफनाक लग रही थी। सीमा! जवाद, जिसकी गाड़ी अभी वहाँ पहुँची थी, वो फ़ौरन सीमा की तरफ बढ़ा और उसे अपने साथ लगाया। तुम ठीक हो ना?
اتنی دیر بعد پہلی بار کسی کی آنکھوں میں اپنے لیے فکر دیکھ کر سیما پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بس چپ، میں آ گیا ہوں نا۔ شہیر کہاں ہے بتاؤ مجھے؟ شہیر کو وہاں نہ پا کر جواد نے پوچھا۔ شہیر؟ سیما کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ شہیر کو تو مکمل طور پر فراموش کر چکی تھی۔ وہ گھر، وہ صحیح سے بول نہیں پا رہی تھی۔ جواد ہم دیکھتے ہیں، نہاد بولا، اور ساتھ ہی زین، ارسل اور ASP اس کے پیچھے نکلے۔ سیما تم گاڑی میں بیٹھو، میں آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جواد نے ہیٹر آن کر کے اسے گاڑی میں بٹھایا اور خود گھر کے راستے کی طرف بڑھا۔ سیما جو ابھی سکون سے آنکھیں بھی موند نہیں پائی تھی، زور سے چیخی۔ آہل نے بہت زور سے اس کے بال کھینچے تھے۔ یاد رکھنا سیما بی بی، اگر میرے دوست، میرے بھائی شہیر کو کچھ ہوا نا تو تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ آہل اس قدر نفرت اور غصے سے بولا کہ سیما کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی۔ اسے زور سے پٹخنے کے انداز میں چھوڑتا وہ منہاج کے ساتھ باقیوں کے پیچھے چل دیا۔ سیما تو اس وقت صرف اللہ سے شہیر کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ شہیر نے سیما کے جاتے ہی لاؤنج میں موجود چیزوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا تھا، کیونکہ مومن کی تو وہ ایسی حالت کر چکا تھا کہ وہ اب جلدی ہی اٹھنے والوں میں سے نہیں تھا، مگر وہ مومن تھا، اداکاری میں ماہر۔ شہیر کی توجہ خود کی طرف نہ پا کر اس نے ایک چھوٹا سا اسٹیچو ٹیبل سے اٹھایا اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتا وہ شہیر کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور زور سے اس پر وار کیا، مگر اس کا وار اتنا خاص نہیں تھا۔ شہیر نے جب تک خود کو سنبھالا، مومن چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے ایک کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ شہیر بھی غصے سے مٹھیاں بھیجتا اس کے پیچھے بھاگا۔ شہیر نے جب دروازہ کھولا تو وہ کھل گیا۔ اسے حیرت کا جھٹکا لگا، یوں جیسے مومن خود اسے یہاں لانا چاہتا ہو۔ شہیر کمرے میں داخل ہوا تو وہاں گھپ گہرا اندھیرا تھا۔ اس کی چھٹی حص نے کچھ غلط ہونے کی اطلاع دی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکل پاتا، وہ آٹومیٹکلی لاک ہو گیا۔ اندھیرا کمرہ شہیر کو بہت کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شہیر کو ایک آواز سنائی دی۔ شہیر نے اس پر غور کی تو اس کی آنکھیں بڑی ہو گئیں۔ وہ ایک سانپ کی آواز تھی، مگر وہ آواز ایک طرف سے نہیں بلکہ چاروں طرف سے آ رہی تھی۔ شہیر اس سے پہلے کچھ سمجھتا ایک سانپ رینگتا ہوا اس کی طرف آیا اور اسے ڈس لیا۔ آہ! شہیر زور سے چیخا۔ ویلکم ٹو مائی اسپیشل روم مسٹر سولجر۔ اسپیکر سے مومن کی بھاری آواز گونجی اور ساتھ ہی ایک قہقہا۔ شہیر کے لیے درد ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ وہ پھر بھی خود پر قابو پائے کمرے کے وسط میں آ کھڑا ہوا، جب اچانک رسی کا ایک پھندا اوپر سے اس کے گلے میں آ گیا اور مضبوط ہوتا شہیر کو کھینچنے لگا۔ شہیر پھانسی کے اسٹائل میں زمین سے اوپر ہوا میں ہل رہا تھا۔ رسی کے پھندے کی گرفت لمحہ بلمحہ اس کے گلے کی گرد مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ شہیر کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، جبکہ کمرے میں اسپیکر کے ذریعے چاروں طرف مومن کے قہقہے گونج رہے تھے۔ اسی اثنا میں ایک اور کالا سانپ رسی سے رینگتا ہوا شہیر کے جسم کے گرد لپٹ گیا اور جا بجا شہیر کے جسم کو ڈسنے لگا۔ شہیر اس وقت درد کی انتہا پر تھا۔ اس کے منہ سے سفید جھاگ نکلنا شروع ہو گئی تھی اور آخر کار رسی مزید مضبوط ہوتی اس کی بچی کچی سانسیں بھی کھینچتی گئیں اور شہیر کا رسی سے لٹکا بے جان وجود ہوا میں جھولنے لگا۔ پورے گھر کا جائزہ لینے کے بعد انہیں کچن کی طرف سے کھلی کھڑکی سے اندر جانے کا موقع مل چکا تھا۔ وہ سب یہ کے بعد دیگرے اندر داخل ہوئے، جہاں ہر طرف سکوت تھا، خاموشی کا راج تھا۔ نہاد کے اشارے پر وہ سب ایک ایک روم چیک کرنے کے غرض سے پھیل گئے، جبکہ آہل کے دماغ میں ایک جھماکا سا ہوا اور وہ سب سے الگ پیچھے بنی راہداری کی طرف چلنے لگا۔ نہاد اور منہاج مومن کے کمرے کی تلاشی لے رہے تھے، جبکہ جواد، زین، ارسل اور ASP باقی کمروں کی۔ سر یہاں کچھ نہیں ملنے والا۔ ڈریسنگ روم میں کھڑے منہاج نے دیوار پر نصب سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا تو وہ کھل گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھتے اندر داخل ہوئے اور سیڑھیاں اترنے لگے۔ تنگ اندھیری گلی سے ہوتے وہ ایک کمرے کے باہر جا پہنچے۔ ان دونوں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئے۔ کمرے کے اندر 2 دروازے تھے۔ وہ دونوں ایک ایک کمرے میں داخل ہوئے تو ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ نہاد تیزی سے فاطمہ کے پاس پہنچا اور چیک کیا تو اسے مردہ پایا۔ یہی حال منہاج کا بھی تھا۔ دوسرے کمرے میں موجود بچہ اپنی زندگی ہار چکا تھا۔ وہ دونوں جلدی سے باہر نکلے اور باقی سب کو بتانے کا فیصلہ کرتے اوپر کو بھاگے۔ آہل نے راہداری کے آخری میں ایک کمرہ پایا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ وہی ڈنڈا اٹھا لایا تھا جو پہلے سیما کے پاس تھا، اپنے بچاؤ کے لیے۔ اسے معلوم تھا ایسا کوئی کمرہ ضرور اس گھر میں ہوگا۔ اس نے دروازے سے اندر جھانکا تو مومن کو سامنے بیٹھا پایا۔ بنا کوئی آواز کی وہ اس تک پہنچا اور ایک ہی وار اتنی زور کا کیا کہ مومن ہوش کھو بیٹھا۔ مومن کو رسیوں سے باندھتے وہ اب پورے کمرے کی چھان بین کر رہا تھا، مگر اسے کچھ بھی نہیں ملا۔ آہل نے پورے کمرے کو غور سے دیکھا تو کمرے کے ساتھ ہی ایک کمرے کا دروازہ منسلک تھا۔ شاید یہی تمہارے کالے دھندوں کا ثبوت مل جائے۔ سر، سب جگہ دیکھ لیے، کچھ نہیں ملا۔ زین اور ارسل فوراً سے نہاد کی طرف آئے اور زین بولا، مگر ہمیں ملا ہے مومن کے سیکرٹ روم سے 2 ڈیڈ باڈیز۔ منہاج سپاٹ لہجے میں بولا۔ شہیر کہاں ہیں؟ اچانک نہاد نے سوال کیا۔ سر، وہ میں بھی سر جواد کے ساتھ ہوں، ارسل بولا۔ اتنی دیر میں ASP بھی وہاں آ گیا
اور انہیں کچھ نہ ملنے کی اطلاع دی۔ سر ایک روم لاکڈ ہے، وہ نہیں کھل رہا، جواد وہاں آ کر بولا۔ جواد شہیر کہاں ہے؟ نہاد نے فوراً سوال کیا۔ سر تو میرے ساتھ نہیں ہے، مجھے لگا آپ کے ساتھ ہوں گے، جواد حیرانگی سے بولا، اور ایک دم سب لوگ وجود کو ہوا میں لٹکتے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہو گئیں۔ ASP نے سب سے پہلے گولی اس کالے ناک کو ماری جو اب نہاد کی جانب بڑھ رہا تھا، اور پھر اس ناک کو جو شہیر کے گرد لپٹا ہوا تھا، اور یوں وہ ناک بے جان سا زمین پر گر گیا۔ جواد ایمبولینس اور پولیس وین کو بلواؤ کال کر کے، نہاد شہیر کا بے جان وجود دیکھتے بولا تو جواد نے کانپتے ہاتھوں سے کال کی، جبکہ آہل تو اب تک اپنی جگہ پر جمع دیکھ رہا تھا، جیسے یقین کرنا چاہ رہا ہو کہ جو ہوا وہ سچ ہے یا پھر ایک بھیانک خواب۔ انہیں گئے ہوئے گھنٹہ تو گزر گئے تھے، مگر ابھی تک کوئی واپس نہیں لوٹا تھا۔ سیما تھکن سے چور گہری نیند میں تھی جب اسے پولیس وین اور ایمبولینس کا سائرن سنائی دیا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور ان گزرتی گاڑیوں کو دیکھنے لگی۔ یہ سب کیا؟ یہ ایمبولینس کیوں؟ کہیں شہیر نہیں شہیر نہیں، وہ بچہ، ہاں وہ بچہ اور وہ لڑکی، وہ دونوں ہوں گے۔ سیما خود کو تسلیاں دینے لگی۔ آدھا گھنٹے بعد وہ سب اسے واپس آتے دکھائی دیے، شکستہ حالت میں۔ ان سب پر کیا قیامت گزری تھی اس کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ بھائی سب ٹھیک ہے نا؟ وہ حیوان پکڑا گیا نا؟ آپ نے اس بچے کو بچا لیا اور وہ لڑکی؟ سیما نے گاڑی سے اترتے ہی جواد سے سوال کیا۔ سب ٹھیک ہے سیما، مومن پکڑا گیا ہے، وہ بچہ ہم اسے نہیں بچا پائے، ایمبولینس لے کر گئی ہے اسے، اور وہ لڑکی کو ہاسپٹل پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئے ہیں۔ جواد نے خود پر قابو پا کر اسے جواب دیا۔ اللہ تیرا شکر۔ سیما نے گاڑی سے ٹیک لگائے، آنکھیں بند کی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک دم اس کا ماتھا ٹھنکا۔ شہیر کہاں ہے اور آہل؟ دو لوگوں کو غائب پا کر سیما نے پوچھا۔ بھائی بتائیں مجھے، کہاں ہے وہ؟ جواد کو جھنجھوڑے اس نے پوچھا، جس نے اپنی بھیگی آنکھوں سے سیما کو دیکھا۔ آہل ٹھیک ہے سیما، مگر شہیر، آئی ایم سوری، وہ نہیں رہا۔ جواد نے دل پر پتھر رکھ کر یہ الفاظ بولے تھے۔ نہیں، سیما زور سے چلائی، اور ایک دم ہی اس کا دماغ مفلوج ہو کر رہ گیا، اور وہیں زمین پر گرتی اندھیری وادی میں چلی گئی۔ مجھے معاف کر دو، تمہیں اللہ کا واسطہ معاف کر دو مجھے، یہ سزا میری جان لے لے گی، مجھ سے اب یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی، خدا را مجھ پر رحم کھاؤ، معاف کر دو مجھے۔ تیز سنہری دھوپ میں سکھ چین کے درخت کے بالکل نیچے بنی قبر کے پاس بیٹھی وہ زار و قطار روئی جا رہی تھی۔ کالی چادر سر سے سرک کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ اسے یہاں آئے 3 گھنٹے ہو گئے تھے، اور 3 گھنٹوں میں اس کی زبان پر صرف معافی تھی۔ اس کی تکلیف، اس کا درد ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ 3 سال، 3 سال ہو گئے تھے اسے اس آگ میں جھلستے ہوئے جو اس نے خود اپنے آس پاس لگائی تھی۔ اسے کسی طور پر بھی سکون نہیں مل رہا تھا، کسی طور پر بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ ایک آخری نظر اس قبر پر ڈال کر اس نے دوبارہ سے اپنی چادر کو سر پر ٹھیک کیا، اور نقاب کرتی تھکے قدم اٹھاتے قبرستان سے نکل گئی تھی۔ سیما گھر میں داخل ہوتے ہی اسے ہما کی آواز سنائی دی۔ جی آپی، اس نے ہلکی آواز میں سوال کیا۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ ہما کے سوال پر سیما نے اسے ایسے دیکھا جسے پوچھنا چاہ رہی ہو، کیا اسے نہیں پتا؟ سیما کی آنکھوں میں رقم سوال پڑھ کر ہما نے ایک سانس خارج کی۔ بس کر دو سیما، مت دو خود کو اتنی سزا، جو ہوا وہ مقدر تھا، ہما نے اسے سمجھایا۔ نہیں آپی، میں اس سزا کی حقدار ہوں، اور جو ہوا وہ مقدر نہیں، وہ میرا گناہ تھا۔ پر اسرار لہجہ بنائے وہ وہاں سے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ ہما نے بے بسی سے اپنی بہن کو دیکھا جو پچھلے 3 سالوں سے ایک زندہ لاش کے علاوہ کچھ نہیں تھی۔ ارے آ رہی ہوں بھائی، صبر، بار بار بجتی گھنٹی پر وہ جھنجھلا کر بولی۔ ارے آہل، تم یہاں کیسے ہو؟ دروازے پر کھڑے آہل کو دیکھ کر ہما نے حیرانگی سے پوچھا، جو پچھلے 8 ماہ سے ملک سے باہر تھا۔ سیما آپ کہاں ہیں؟ ہما کی بات کو اگنور کیا اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ اوپر اپنے کمرے میں۔ کیوں، کیا ہوا؟ ہما نے حیرانگی سے پوچھا، مگر آہل نے ہما کی بات کا دوبارہ جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، اور 3-4 چھلانگیں لگاتا وہ سیڑھیاں پار کرتا سیما کے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ اس کی دماغ کی نسیں غصے کی وجہ سے ابھر رہی تھیں۔ زوردار جھٹکے سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا، اور بیڈ پر جائے نماز رکھتی سیما کا رخ اپنی طرف کیے اسے دونوں کندھوں سے اس قدر مضبوطی سے پکڑا کہ سیما تکلیف سے کرا اٹھی۔ کہاں گئی تھی تم؟ اس نے کڑے لہجے میں پوچھا۔ سیما تو اسے یوں اپنے سامنے پا کر ڈر سے کانپنا شروع ہو گئی تھی۔ اسے بھلا کہاں امید تھی کہ وہ یوں واپس آ جائے گا۔ میں نے پوچھا کہاں گئی تھی تم؟ اب کی بار وہ اونچی آواز میں دھاڑا تو نیچے موجود ہما بھی سیڑھیاں چڑھتی اوپر آنے لگی۔ قبرستان، سیما نے ڈرتے ڈرتے آنکھوں میں پانی لیے جواب دیا۔ کیوں گئی تھی وہاں؟ اب کی بار لہجہ دھیما مگر سسراتا تھا۔
وہ میں سیما کو کچھ نہیں سمجھ آیا کہ وہ کیا بولے، کیا جواب دے۔ آہل نے پہلے ہی اسے وارن کیا تھا کہ وہ کبھی بھی شہیر کی قبر پر نہیں جائے گی، ورنہ کیا میں لگا رکھی ہے؟ منع کیا تھا نے کہ اپنے منحوس قدم لے کر تم وہاں نہیں جاؤ گی، پھر بھی گئی۔ بتاؤ مجھے کب مانو گی میری بات، کب سنو گی اور سمجھو گی مجھے؟ سیما کو دیوار کے ساتھ لگائے وہ ایک ہاتھ کا مکہ بنائے زور سے اس کے چہرے کے پاس دیوار پر مارتے بولا تو سیما کی چیخ نکل گئی۔ بہت مزہ آتا ہے نا تمہیں مجھے تکلیف دے کر، مجھے اذیت پہنچا کر، میرے زخموں کو ہرا کر کے؟ بتاؤ مجھے کیا بہت سکون ملتا ہے؟ آہل پر اس وقت ایک جنون سا طاری تھا، وہ دھیمے لہجے میں غراتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ سیما بار بار سر نفے میں ہلا رہی تھی۔ اس کا پورا چہرہ آنسوں سے بھیگ چکا تھا۔ میں نے منع کیا تھا نا وہاں جانے سے، کہا تھا نا کہ اگر گئی تو جان لے لوں گا۔ لگتا ہے تم نے میری بات سیریس نہیں لی، تو اب انجام کے لیے تیار ہو جاؤ سیما بی بی۔ کہتے ہی آہل نے اس کی گردن دبوچ دی۔ اس کی پکڑ سیما کی گردن پر سخت ہوتی جا رہی تھی، جبکہ سیما کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ آہل، وہ اس کا ہاتھ اپنی گردن سے ہٹانے کی ناکام سی کوشش کرتے وقت بولی۔ کیا ہوا؟ تکلیف ہو رہی ہے؟ سانس نہیں آ رہا؟ بہت درد ہے؟ آہل نے ایک دم فکر مندی سے پوچھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم نارمل ہوئے تھے اور گردن پر گرفت ڈھیلی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر فکر مندی دیکھ کر سیما نے سر اسبات میں ہلایا تو آہل کی گرفت اس کی گردن پر پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی اور چہرے کے تاثرات مزید پتھریلے ہو رہی ہے نا تکلیف؟ درد کا احساس جاگا نا؟ اسے بھی ایسے ہی تکلیف ہوئی ہوگی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ صرف تمہاری فقط ایک بے وقوفی کی وجہ سے قیمتی جان چلی گئی۔ میرا بھائی، میرا دوست چلا گیا ہمیشہ کے لیے، اور تم؟ کہتے ہی آہل نے اسے جھٹکے سے بیڈ کی طرف پٹخا۔ آہل! دروازے پر کھڑی ہما چلائی۔ آہل نے ایک نظر ہما کو دیکھا اور پھر سیما پر نفرت بھری نگاہ ڈال کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ ہما نے بھی سر جھٹکا اور فوراً سیما کے پاس گئی جو بیڈ پر اوندھے منہ گری ہوئی تھی۔ سیما! ہما نے اسے سیدھا کیا۔ آپی! سیما اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بس بہت ہو گیا، پچھلے 3 سالوں سے میں اس جاہل انسان کا یہ رویہ دیکھ رہی ہوں تمہارے ساتھ، اب اور نہیں۔ آ جانے دو جواد کو، بات کروں گی میں ان سے، کہوں گی کہ آہل سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے، ورنہ اس رشتے کو یہیں ختم۔ نہیں آپی، ایسا نہیں کریے گا، بھائی کو کچھ نہیں بتائیے گا، غلطی میری ہی ہے، اسے نہیں پسند میرا قبرستان جانا، پھر بھی چلی گئی، بس آئندہ سے نہیں جاؤں گی۔ سیما اپنے آنسو صاف کرتے بولی۔ سیما پاگل ہو گئی ہو کیا؟ آخر کیا چاہتی ہو تم؟ ہما اس کی دماغی حالت پر شک ہوا۔ کچھ بھی نہیں چاہتی، بس اتنا چاہتی ہوں کہ آہل کا نام میرے نام کے ساتھ لگا رہنے دے، مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی، بس اس کا نام ہی کافی ہے میرے لیے، سیما منت بھرے لہجے میں بولی تو ہما کو اس پر ترس آیا۔ اس نے سیما کی حالت کے زیر اثر اس کی بات مان لی تھی۔ اچھا تم اب سو جاؤ، میں عصر میں اٹھا دوں گی۔ اس کا ماتھا چومتے وہ اس پر لحاف ڈالتے کمرے سے باہر چلی گئی، مگر جواد سے بات کرنے کا فیصلہ وہ کر چکی تھی۔ آج آہل آیا تھا؟ کھانا کھاتے وقت جواد نے پوچھا۔ جی، ہما نے بے دلی سے جواب دیا۔ اس کا لہجہ جواد نے نوٹ کیا تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، ہما نے سر نفی میں ہلایا۔ ہما دیکھو ادھر، دیکھو میری طرف، بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ کھانے سے ہاتھ کھینچتے جواد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چہرہ اپنی طرف کیا۔ جواد ایسا کب تک چلے گا؟ ہما نے سوال کیا۔ کیا چلے گا؟ جواد نے حیرانگی سے پوچھا۔ یہی سب، آہل کا غائب رہنا، سیما کی اداسی۔ 3 سال ہو گئے ہیں جواد ان کے نکاح کو، مگر وہ دونوں تو ایک دوسرے سے یوں انجان ہیں جیسے جانتے ہی نہ ہوں۔ ہما نے آخرکار اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔ دیکھو ہما، جو ہوا اور جن حالات میں ہوا وہ سب تم جانتی ہو نا کہ یہ نکاح سیما کی سیفٹی کے لیے تھا، اس کے دامن پر کوئی داغ نہ لگے اس لیے تھا، تو ان سب باتوں کا کیا مقصد؟ جواد نے اپنی بات کی تو ہما نے غصے سے اس کے ہاتھ جھٹکے اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تحفظ کے لیے کیا تھا نا نکاح؟ مل گیا نا تحفظ، بچ گئی نا عزت، تو ابو سے کہے کہ کوئی فیصلہ کرے، یا تو سیما کو مکمل طور پر اپنائے یا پھر چھوڑ دے اسے، کیونکہ اب میں اپنی بہن پر اور ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ بہتر ہوگا کہ اب آپ اس سے پوچھ کر کوئی فیصلہ کر لیں۔ ہما اپنی بات مکمل کرتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ سیڑھیوں میں کھڑی سیما کے قدم ڈگمگائے۔ وہیں سے الٹے قدم لیٹی وہ دوڑتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر کے بیڈ پر بیٹھی رونے لگ گئی۔ دماغ دوبارہ 3 سال پہلے ہوئے اس حادثے پر چلا گیا۔ 3 سال پہلے۔ اور یہاں کرتے ہیں ہم اپنے اس ناول کا اختتام، اور لاسٹ میں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، اور اگر ہو سکے تو کمنٹس بھی کر دیا کریں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے اور آپ کون سا ناول سننا چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔